السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم اپنی منتھلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہر مہینے کووڈ کے ذکر سے، تو جیسے آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ فورتھ ویریئنٹ جو ہے کووڈ کا وہ کافی ڈیڈلی ہے، اور اس میں کافی پاکستان میں اس کے اثرات پائے جا رہے ہیں۔ تو پلیز اپنا خیال رکھیے۔ ایک جو اچھی چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنا جو ویکسینیشن پروگرام ہے اس کو کافی اسپیڈ اپ کر دیا ہے، اور الحمدللہ آن اے ڈیلی بیسس تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ میزان بینک نے بھی فیڈرل بھی ایریا میں پاکستان کا سب سے بڑا ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر قائم کیا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ویری بریفلی بات کریں گے میکرو اکنامک سچویشن کی، اور اس میں کچھ گرافس بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے انفلیشن کی بات کروں گا کہ جو انفلیشن کا ڈیٹا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑا سا کنسرن شروع ہو گیا تھا مئی اور جون میں انفلیشن کے اوپر، لیکن الحمدللہ انفلیشن جو ہے وہ جولائی میں دوبارہ سے نیچے آئے ہیں، اور وہ 8.4% پہ آئے ہیں۔ اور جو اسٹیٹ بینک کی ابھی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کا جو بریفنگ کی تھی گورنر صاحب نے، تو اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی جو ایکسپیکٹیشن ہے انفلیشن کی وہ پورے سال کے لیے 7 to 9% ہے، اور ہم بھی اس سے اگری کرتے ہیں کہ مور اور لیس انفلیشن جو ہے وہ اسی بینڈ میں رہے گا۔ اس وقت پالیسی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اکوموڈیٹو ہے، اور جیسا کہ آپ کی نالج میں ہے کہ پالیسی ریٹ کو 7% پہ برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ بڑا خوش آئند عمل ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اور جو ہم آگے جو ہمارے جو جی ڈی پی گروتھ کے ٹارگیٹس ہیں اس کو ہم میٹ جو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اکوموڈیٹو پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو کرے۔ جیسا کہ آپ کی نالج میں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی الحمدللہ اس کا بھی فگر کافی ہیلدی رہا ہے، آلدو پچھلے کچھ مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا اس میں اضافہ ہوا ہے آن اے منتھلی بیسس، لیکن جو پورے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ غالباً پچھلے 10 سال میں لویسٹ نمبر ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی۔ ریمیٹنسز جس آپ کی نالج میں ہے کہ ماشاءاللہ اس میں بڑی روبس گروتھ رہی ہے، اور ہم نے جو سال جو کلوز کیا ہے جون 2021 پہ وہ $29.4 بلین کے ریمیٹنسز پہ کلوز کیا ہے، اور یہ امید کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی یہ منتھلی بیسس پہ ریمیٹنسز 2.5 سے 3 بلین ڈالرز کے درمیان رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا انیشیٹو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت سکسیزفل ہے، اور تقریباً 1.9 بلین ڈالرز کا انفلو ہے جو پاکستانی بھائی ہمارے اوورسیز ہیں انہوں نے پاکستان بھیجا ہے، اور اس میں سے زیادہ تر انویسٹمنٹ جو ہے جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ میوچل فنڈز میں اور سٹاکس میں اور پراپرٹی میں بھی انویسٹمنٹ کافی حد تک آنا شروع ہو گئی ہے۔ میکرو اکنامکس سچویشن ہماری کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم آئی ایم ایف کی بات نہ کریں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں کچھ تھوڑے سے گورنمنٹ کے ڈفرینسز ہیں ود ریگارڈز ٹو دا پریشر فرام آئی ایم ایف کہ وہ ٹیرف الیکٹریسٹی ٹیرف کو انکریز کیا جائے، اور ٹیکس کلیکشن کو انکریز کیا جائے، اور کچھ اور چیزوں کے اوپر بھی ان کے ڈیمانڈز ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ فی الحال اس کو ریزسٹ کر رہی ہے، اور وہ گورنمنٹ کا کہنا ہے، فائنانس منسٹری کا کہنا ہے کہ وہ آلٹرنیٹ روٹس کے تھرو، آلٹرنیٹ ذرائع کے تھرو اس گیپ کو پورا کیا جائے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سپٹمبر کے ریویو سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور ہم آئی ایم ایف پروگرام ہمارا جو اس وقت جو مور اور لیس سسپینڈڈ ہے وہ ریسٹور ہو جائے۔ لیکن ایک پازیٹیو چیز اس کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف نے $650 بلین کی الوکیشن نیو ایس ڈی آرس کی ہے، کنسیڈرنگ دی گلوبل سچویشن آف دا پینڈیمک اینڈ دی لو گروتھ فورکاسٹ۔ تو اس میں سے جو پاکستان کا لوکیشن بنتا ہے وہ $2.8 بلین بنتا ہے، اور یہ $2.8 بلین پاکستان کو ود ان دا منتھ آف ود ان دس کوارٹر، جو جولائی ٹو سپٹمبر کا کوارٹر ہے، اسی کوارٹر میں پاکستان کو یہ مل جائیں گے، تو تھوڑا سا جو فنڈنگ کا گیپ نظر آ رہا تھا وہ بھی الحمدللہ فل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو میکرو کی ہم نے بات کر لی۔ مائکرو لیول پہ جیسے آپ نے آلریڈی مانیٹر کیا ہوگا نیوز پیپرز کے تھرو یا نیوز چینلز کے تھرو کہ الحمدللہ جو ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس کی سیل ہے پچھلے فسکل ایئر میں وہ ایک بڑی روبس گروتھ آئی ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیمنٹ کی جو سیل ہے آل ٹائم ہائی سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں پچھلے فسکل ایئر میں، اور اس کے علاوہ جو ہماری آٹو موبائل کی سیل ہے وہ بھی اس میں ایک اپورڈ ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے۔
تو یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں کہ نہ صرف دیر از اے لاٹ آف ڈیمانڈ، آلسو اٹ شوز دیٹ دا انڈسٹری از ڈوئنگ ویل. اینڈ دا تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیپل آر ولنگ ٹو اسپینڈ دا منی اینڈ دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو اسپینڈ دا منی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی پازیٹیو ہیں. اور آگے جو ٹرف فیسلٹی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو نئی کیپٹل ایکسپینشن، جو پروجیکٹ ایکسپینشن ہوئی ہیں، کیپٹل انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ فردر جو ہے وہ گروتھ جو ہے انڈسٹری کی اچھی رہے گی. مارکیٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب یہ ریزلٹ سیزن شروع ہو گیا ہے اور ہم جون کے ریزلٹس ہم دیکھیں گے. اس کے ریزلٹس کچھ کمپنیز کے آنا شروع ہو چکے ہیں فل فسکل ایئر کے، جن کے کلوزنگ جون ہے، اور جن کے ہاف ایئر بھی ہے ان کے بھی ریزلٹس آنا شروع ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کوارٹر میں جو ریزلٹس ہیں، جو لاسٹ کوارٹر کے ریزلٹس ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے آئیں گے. اور یہ مارکیٹ کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا مارکیٹ کو ایک نیکسٹ لیول تک لے جانے کے لیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ فنڈامنٹلی جو ہے مارکیٹ بہت اسٹرانگ ہے. ہمارا پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ 5.6% پہ ہے اور ڈیویڈنڈ ییلڈ ابھی بھی 6.2% پہ ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس رسک کو رسک ایپیٹائٹ ہے جن لوگوں کا کہ ایکوٹی فنڈ میں جا سکتے ہیں، اور رسک ایپیٹائٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ ہورائزن کیا ہے. تو اگر وہ 3 سے 5 سال کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ وہیکل جو ہے وہ ایکوٹی میوچل فنڈز ہیں، جس میں سب سر فہرست ہمارا میزان اسلامک فنڈ ہے اور ہمارا میزان میوچل فنڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے بھی ایکوٹی فنڈز ہیں. اور جیسا کہ آپ کی نالج میں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا والنٹری پینشن فنڈ بھی المیزان مینیج کر رہا ہے، میزان تحفظ پینشن فنڈ کے نام سے. تو یہ سارے جو وہیکلز ہیں ان کے تھرو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایک اچھے منافع کی امید رکھ سکتے ہیں. صرف ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا بیفور کلوزنگ دا سیشن، اور وہ تھوڑی سی پولیٹیکل سائیڈ ہے. اور یہ پولیٹیکل سائیڈ پہ سچویشن جو ہے افغانستان سے جو یو ایس فورسز چلی گئی ہیں تو کچھ پولیٹیکل سچویشن وہاں تھوڑی سی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو گئی ہے اور خانہ جنگی دوبارہ وہاں شروع ہو گئی ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ وہ یو ایس کو سپورٹ کرے وہاں پہ افغانستان میں. جبکہ پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی ملک کو ایئر بیس نہیں دے گا. تو یہ تھوڑا بون آف کنٹینشن ہے، اور ہم نے اس کا امپیکٹ FATF کے حوالے سے بھی دیکھا کہ پاکستان نے 26 کنڈیشن میٹ کر لیں 27 میں سے، لیکن اس کے باوجود اس کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا اور 1 سال کے لیے اس پوزیشن کو رول اوور کر دیا گیا. تو پالیٹکس کی تھوڑی انسرٹنٹی ہے آن دا انٹرنیشنل سائڈ. ڈومیسٹک سائڈ پہ پالیٹکس آر اسٹیبل. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں سم اپ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو گروتھ ٹریجیکٹری ہمارے اکانومی میں پچھلے سال سے شروع ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو کرے گی. اور اس سے بینیفٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے نارمل طریقے سے بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں وہ بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا فیسلٹی ہے جو انٹروڈیوس ہو گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. پیپر لیس ہے، کوئی پیپر آپ کو نہ سائن کرنے ہیں، نہ آپ کو پیپر کوئی ہمیں ڈسپیچ کرنے ہیں. آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کریں، جو پیپرز کی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ اپلوڈ کریں اور ہمیں بھیج دیں، اور انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ بہت جلد کھل جائے گا. جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.